سرزمین بیت المقدس دریائے اردن کے کنارے میدان جنگ کا منظر تھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا نیک بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا تھا۔ طالوت کے لشکریوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 تھی، جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ کا قوی دیو ہیکل، قد آور اور طاقتور بادشاہ جالوت اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملے کی طاق میں کھڑا تھا۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نو عمر لڑکے کا نام داؤد تھا، جسے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک غلیل اور پتھر تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کی سنت کو پورا کرتے ہوئے بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر ان سے بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور وہ پتھر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر جالوت کو للکارا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا اور حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف کم سن جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر مزید 30 جالوتیوں کو جا لگے، جو سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنی بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کے لوگ بے حد خوش ہو گئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد کے مالک تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔
زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کی ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے مزین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو وہ بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں موجود ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ صاد میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی حکم دیا وہ سب آپ کے پاس جمع رہتے اور سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہے کو ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے نہ ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ آپ علیہ السلام موم کی طرح ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں اور عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر کام میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اسی صفت کو بیان کیا ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار کبھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور بنی اسرائیل کو کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے دریائے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے آپ علیہ السلام کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن یعنی غلیل چلانے میں ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام غلیل، پتھر اور عصا ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاقت سے پھینکتے کہ جس چیز پر بھی گرتا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ گفتگو نہایت شیریں تھی، مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت تھی۔ بانسری اور بربط بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ کی رسائی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بیت لحم تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں خیر و برکت کی دعا ارشاد فرمائی۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا انہیں بندر بنا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن زیادہ اور بڑی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور مچھلیوں کی آمد اس قدر افراد کے ساتھ ہونے لگی کہ سمندر کے تمام کنارے مچھلیوں سے بھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نافرمانی کرتے ہوئے ہیلا سازی کرنے لگا۔ اس حوالے سے علامہ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن مجید کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر تک ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے قریب نہ ہوا، لیکن جب اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی تو پھر میں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن مجید کے ان اوراق نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ سورہ اعراف تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہاں کچھ یہودی آباد تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر نمودار ہوتیں، پھر غائب ہو جاتیں، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہفتے کے دن خوب موٹی اور عمدہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے کثرت سے آتی تھیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، پھر شیطان نے قوم داؤد کے کچھ لوگوں کو اکسایا کہ ہفتے کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے، شکار کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا، سو تم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو۔ چنانچہ قوم داؤد میں سے کچھ لوگوں نے اس قانون میں چور دروازہ نکال لیا۔ وہ ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے انہیں سمندر سے ملا دیتے۔ اب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے کر آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتیں اور پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق کرنا شروع کر دیا اور مقدس ہفتے کے دن کے حکم کی اصل روح کو مسخ کر دیا۔ حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو
اور 7واں دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ جب یہود کے ایک گروہ نے سبت کے احکام کے بارے میں نافرمانی کی تو دوسرا گروہ اس کی ہیلہ سازی اور کارستانی کو دیکھ کر اس کو خدا کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتا اور اس سے اپنی برات کا بھی اظہار کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اس گروہ کی نافرمانی پر واعظ و نصیحت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، یہ ہرگز اپنی روش سے باز نہیں آنے والے۔ لیکن اس تیسرے گروہ میں بھی ہفتے کے احکام کی بے حرمتی کا رجحان بڑھنے لگا اور وہ اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اصحاب سبت کی بستی کا نام درج نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بستی ساحل سمندر پر واقع تھی۔ یہ وہی بستی ہے جس کا نام ایلا تھا اور یہ بحر کلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی بستی ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے اور جو مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ پھر قوم داؤد کی بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ مسخ شدہ لوگ 3 دن کے بعد مر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بد صبا عورت کے ساتھ جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے شادی کر لی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جن عورتوں کے شوہر مر جاتے یا قتل ہو جاتے وہ پھر کبھی شادی نہیں کرتی تھیں، اور یہ امر بہت سی بنائیوں اور قباحتوں کی بنیاد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نکاح کو مباح قرار دیا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے اور بیوہ عورتیں اس مصیبت سے نجات پا جائیں۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل کا ایک شخص اوریا اتفاق سے ایک جنگ میں مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ بات اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں گزری کیونکہ یہ ان کے جاہلانہ رسوم و رواج کے خلاف تھی۔ بعد میں اس پر بنی اسرائیل کے کچھ شر پسند اور حاسد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بے بنیاد افسانے گھڑ لیے اور آپ علیہ السلام کی شخصیت پر الزام تراشی کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس شادی کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ضروری بات ہے کہ اوریا کا گھر حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ کسی بدبخت نے پیغمبر خدا کی نظریں اوریا کی بیوی پر ڈلوائیں اور پرندے کا قصہ گھڑا۔ آخرکار پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کو قوم کی طرف سے طرح طرح کے شرمناک گناہان کبیرہ سے متہم کیا گیا۔ پھر ان بے وقوف لوگوں نے ایک زبان سے دوسری زبان تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں، لیکن ان کی یہ الزام تراشیاں اور نافرمانیاں انہی کے کام آئیں اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میں گناہگاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے داؤد گناہگاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اے اللہ، اس دن تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما۔
اور اے اللہ تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل فرمائی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام کے وقت بھی اسی طرح دعا کرتے اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسری دعا یہ کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا محتاج نہ بنا کہ میں تجھے بھول جاؤں، اور ایسا مالدار بھی نہ بنا کہ تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال اور طیب چیزیں کھاتے پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ثابت اور عبد الوہاب بن ابی حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی۔ وقت افطار آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ ہماری بکری کا دودھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک عمل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن درکل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان تم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت لقمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و تفکر کیا تو خوف خدا سے آپ کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو صرف تیرا ہی آسرا ہے۔ اے سب کی سننے والے پروردگار، میں منہ سے تجھ سے ہی مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی، اور اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے کہ خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ لوگ کہتے پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو جنہیں اللہ رب العزت نے کئی معجزات سے نوازا ہے۔ ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام خوش الہان ایسے ہیں کہ جن و انس اور چرند پرند تو ایک طرف، ان کے کلام سے پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے لیکن وہ شخص اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ خدا سب کی دعائیں سنتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بر آئی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا اور ٹانگیں باندھ کر بلا تعمل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر ڈالا۔ پھر قصاب کو بلا کر کہا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بولیاں کرنے میں مصروف ہے۔ گائے کے مالک نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا؟ یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں برسوں سے اس دعا میں مصروف تھا کہ اے اللہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول فرما لی ہے، میں نے اسے خداداد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے تو درویش کو خوب مارا اور پھر پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسی کو حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کر دیے، اور میں نے روز الست جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر رکھا تھا۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔
اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری فریاد کو سن کر میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے جھلا کر کہا، ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ یہ سن کر دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگنے والے سے پوچھا، تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال چوری نہیں کیا اور نہ ہی ناجائز طور پر کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے روزی عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے میری فریاد رسی فرمائی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ مجھے رزق کے حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا، یہ گائے تو میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے کو ذبح کیا۔ تیرے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہیں دی اور نہ ہی تو نے خریدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک دردناک آہ اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جانے والے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما، انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ درویش داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی ان کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے علیم و خبیر اللہ، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اپنی طرف سے حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی؟ آپ کے عدل و انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان چاک کر ڈالا اور بدحواس ہو کر بولا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک کو قریب بلایا اور فرمایا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو نے جو بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ یہ ارشاد سن کر گائے کا مالک تو پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ لوگ پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا صریح ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھیں، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے کے مالک نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا خریدا ہوا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔
پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور ان سے سارا مال چھین لیا، یہاں تک کہ یہ شخص نمک حرامی پر اتر آیا اور اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا، اور اے شخص تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تو نے اپنی صفاکی سے اپنے آقا کو چھری سے ذبح کیا، جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کنندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جب زمین کھودی گئی تو ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر گائے والا خوف سے کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور گائے والے کے قتل کا حکم دے دیا۔ یوں اس چھری کے ساتھ ہی قصاص کے طور پر گائے والے شخص کی گردن اڑا دی گئی۔ ناظرین، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے گھر والے بھلا دوسرے کی طرف کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی اور اس عورت کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ ہی اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو اس پر متنبع اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے فرشتے دیوار پھلانگ کر مسجد میں آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو دیوار پھلانگتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے۔ فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیں اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیں۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور یہ اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر سانچے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، اور آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ سواد کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ ہے، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ یہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ ناظرین، مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ستیاناس ہو، اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں۔ میں سارا دن اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بیٹیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا جسے بیچ کر میں اپنی بیٹیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔
تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا کیا سبب ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالی نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، پروردگار عالم تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک انتہائی قیمتی تخت طاؤس تھا جسے تخت داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر اوقات اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا۔ ٹائٹس نے یہ پتھر اپنے ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، پھر آئرلینڈ سے سکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور سکاٹش بادشاہ اس مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ سکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ پتھر اس وقت برطانیہ میں برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، اس لیے اسے تخت داؤد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کی تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا۔ آج یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہودیوں کا یہ مسیحا وہ ہے جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا تو ان کا ابتدائی دارالحکومت ہیبرون شہر تھا اور بیت المقدس پر اس وقت یبوسی قابض تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی متحدہ طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر یروشلم پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ بآسانی فتح ہو گیا مگر بالائی حصے کے مکین ڈٹے رہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی یوں تضحیق کی کہ لولے لنگڑے لوگ شہر کی فصیل پر لے جا کر کھڑے کر دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ پہلے انہیں قابو میں لائے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا اور بالآخر بالائی شہر بھی فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر کی تعداد اس وقت تقریباً 2,80,000 تھی۔ شہر پر قبضے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے یوں طاقت اور قوت پکڑنے کی وجہ سے فلسطین کی ہمسایہ سلطنتیں خوفزدہ ہو کر متحد ہو گئیں اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، مگر وہ بیت المقدس تک نہ پہنچ سکیں بلکہ رفائن کی وردی میں شکست کھا کر پسپا ہو گئیں، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ کے اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بالائی اور زیریں شہر یروشلم کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کوہ زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کروایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے اس طرح یروشلم پر قبضہ کیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 35 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی لشکریوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی عصبیت کا شکار مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا، مال و غنیمت اور دوستی کے خواہاں حکمرانوں کے نذرانوں سے خزانہ بھر گیا، شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔
اس کے علاوہ تابوت سکینہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں اور کپڑے بند تھے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے فلسطینی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ اپنے ساتھ اپنے شہر اشدود لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بد دل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا اور پیتل جمع کیا، لبنان سے دیودار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس گھر، معبد یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور ان کی سلطنت یمن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرائی۔ ہیکل اس جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اس لیے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان اور مصر سے معمار منگوائے گئے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1,270 پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطے کا 7 سالہ آمدنی کا ذخیرہ بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں صرف ہوا، اور یوں وہ ہیکل تعمیر ہوا جس کی خواہش کا اظہار حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی صلب کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر پوچھا، پروردگار عالم یہ کون ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بعد میں آنے والی ہستی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا، آپ بھول گئے کہ آپ نے اس قدر حصہ اپنی عمر کا اپنی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش دیا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی، اور تورات کے باب سلاطین اور تواریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کوہن سالی میں انتقال فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لگ بھگ 40 سال حکومت کی۔ اس سلسلے میں تورات کہتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے اسرائیلیوں پر حکومت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی تو وہ 40 سال کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیبرون میں 7 سال اور یروشلم میں 35 سال تک حکومت کی، اور پھر آپ علیہ السلام نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی۔ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال تک حکومت کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک سبت یعنی ہفتے کے دن ہوا۔ وہ سبت کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے۔ پرندوں کی ٹولیاں اپنے پر پھیلائے ان پر سایہ فگن تھیں کہ اچانک اسی حالت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کے ساتھ سرزمین انبیاء فلسطین میں سپرد خداوند قدوس کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات پر کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔